اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں۔ دنیا میں کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اور خاص کر اچھے کام کو انجام دینے کے لیے آپ کو بہت ساری مزاحمتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمیشہ کی روایت رہی ہے۔ سچائی کو پنپنے میں ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، زیادہ عرصے تک رہتے ہیں، اور خاص کر جب دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شروع دن سے مسلمانوں کو دنیا میں مختلف جگہوں پر مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں واضح طور پر شہداء کا مقام جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ جو دین کی خاطر جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو مزاحمت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو غازی ہوتے ہیں، ان کے مقام کو بیان کر دیا گیا۔ دین کے لیے کوشش کرنے والوں کے بہترین مقام کا احاطہ اور بیان کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں ہم بھی مزاحم ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ چاہے جان کا نذرانہ دینا پڑے یا ہمیں اپنے تمام تر وسائل استعمال کرنا پڑیں، ہمارا سبق یہی ہے، ہماری تعلیم یہی ہے، ہماری تاریخ یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامی طور پر ہم جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی مہمات ہوئیں، ان کا تذکرہ آج ہم اس پروگرام میں کریں گے کہ ابتدا میں بھی کفار نے، منافقین نے، منکرین نے بے شمار ایسے معاملات پیدا کیے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے جنگ کی، غزوات ہوئے۔ تو آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف حزب سابق محترم اور معزز شخصیات، اساتذہ کرام کہ جن سے ہم روشنی سب کے لیے میں بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ پہلی شخصیت محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ سر، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ استاد محترم ہیں کہ آپ دین کی تعلیم فرماتے ہیں اس چینل کے ذریعے بھی، تو ہمارے ساتھ حافظ علامہ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اویس صاحب؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں حافظ صاحب؟ ماشاء اللہ۔ سر، آج ہم غزوات پر یا اسلامی مہمات پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں غزوہ احزاب کی، تو اسباب کیا تھے؟ کچھ میرا تو محدود علم ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ مزاحمت ہوتی ہے اور اس مزاحمت کے جواب میں ہمیں بھی مسلح مزاحمت کرنا پڑتی ہے، کیا اسباب تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، ہم نے پچھلے روشنی پروگرام میں بھی غزوات پر بات کی، اور یہاں پر 5 سنہ ہجری میں یہ غزوہ احزاب کے لیجئے، حزب کی جمع احزاب، اس کا معنی لشکر، اور چونکہ اسلام کے خلاف سارے لشکر یہاں پر جمع ہو گئے تھے، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا گیا۔ اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے پہلی مرتبہ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں ایک نیا اور جدید طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی روایتی طریقوں سے ہٹ کر، اور خندقیں کھودی گئیں، اسی لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ہم اسباب میں جائیں تو ایک ہوتے ہیں طویل دورانی کے اسباب، وہ تو چلے آ رہے تھے نا، کہ غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، بدر دون بھی ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد 3 سنہ ہجری میں غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے غزوات بے شمار ہو چکے ہیں، لیکن کسی طریقے سے جو مشرکین مکہ کا ان کی ایک آرزو تھی کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے، تو مسلمان مزید بڑھ رہے ہیں، اسلام تو عروج پر ہے نا، تو کوئی مطلب ان کا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ بھی تھا، دوسرا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر آپ دیکھیں کہ بنو نذیر ہیں، بنو قریظہ ہیں، بنو قینقاع ہیں، یہ سارے یہودی قبائل تھے۔
حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا تاکہ اندرونی سازشوں سے بچا جا سکے، لیکن وہ وقتاً فوقتاً اس معاہدے کو توڑتے تھے اور مشرکین مکہ کو خفیہ پیغامات بھیجتے تھے۔ اچھا جی اچھا، اب میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا ہم نے پچھلے پروگرام میں کہ چونکہ اہل یہود کا شروع سے یہ وتیرہ رہا کہ یہ معاشی طور پر نہ بڑے مضبوط رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں رہتے ہیں تو وہاں کا پورا معاشی نظام اپنے ماتحت کر لیتے ہیں، ہمیشہ سے یہی جی، طریقہ رہا۔ اور سود ان کا بنیادی حربہ رہا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہم سے سود بھی نہیں لے رہے، اس کے باوجود بھی معاشی طور پر مستحکم ہو رہے ہیں، ہمارے نظام میں نہیں لیکن ہمارے نظام سے باہر ہو کر بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں ہر جگہ پر فتح و نصرت عطا ہو رہی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو خاص طور پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ غزوہ احد ہوتا ہے 3 سنہ ہجری میں، حالانکہ بظاہر کچھ دیر کے لیے عزیمت کا یعنی ہزیمت کا سامنا ہوا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہاں پر حکمت عملی کیسی تھی کہ یاد رکھیں کہ جو ہارتا ہے وہ پہلے میدان جنگ چھوڑتا ہے۔ جنگ احد میں بھی کچھ اس طرح معاملہ ہوا کہ کفار نے پہلے میدان جنگ چھوڑا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جیتے تھے یا ہارے تھے، یہ ہوا کیا تھا، چھوڑ کے تو بھاگ گئے۔ جی ان کا غصہ تو تھا۔ یہاں پر جو یہودی قبائل تھے یہ آپس میں جمع ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ اب اس میں جو ان کے بڑے بڑے عمائدین تھے جن میں کئی نام آتے ہیں، وہ باقاعدہ مکہ مکرمہ گئے اور وہاں پر مشرکین مکہ کو ابھارا کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اپنی ساری انرجی یہاں پر خرچ کر دیں گے، ہم اپنا جو ہمارا کاروبار ہوتا ہے پروفٹ ہم آپ کو دیں گے، بجٹ ہم آپ کو دیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس مسلمانوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا جی، نقصان اور باقاعدہ انہوں نے مشرکین مکہ کو پھر بے شمار جو مسلمانوں کے خلاف قبائل تھے ان کو جمع کر لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کہ یہاں پر ایک ایسا موقع تھا کہ سارے دشمنان اسلام، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مسلمان ایک طرف ہیں اور سارے دشمنان اسلام ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور اب وہ آ گئے۔ یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کو خبر ملی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم جب فارس میں تھے کبھی ایسا معاملہ ہوتا تو ہم خندقیں کھود کر اس طرح اپنا دفاع کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو طریقہ تھا یہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر تھا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے مان لیا۔ 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگی کہ 40 گز خندقیں کھودی جائیں، اور یہ پورے مدینہ منورہ کے آس پاس اس طرح ہو گیا۔ یہاں سے 3000 کا لشکر آتا ہے، اور یہاں پر حضور نبی کریم بلکہ 3000 کا لشکر مسلمانوں کا ہے، اور کفار کی طرف سے 10,000 کا لشکر آتا ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ کیا موازنہ ہے؟ کوئی موازنہ نہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اپنی تعداد کو نہیں دیکھا، مسلمانوں نے کبھی وسائل تھے، ان کے پاس جذبہ تھا، ایمان مسلمانوں نے کبھی کفار کی قوتوں کو نہیں دیکھا۔ جہاں میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تو اس پہ کوئی سوچا بھی نہیں، اور آقا علیہ السلام کی معیت میں آ گئے، کیا بات۔ اور یہ محاصرہ 1 مہینے تک رہا، اور یہاں پر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 1 مہینے تک رسد کی کمی ہو گئی، خوراک کی کمی ہو گئی، کوئی چیز اندر نہیں آ رہی، یعنی مشرکین جو ہیں اور یہودی آ نہیں پا رہے، لیکن باہر سے ساری رسد روکی ہوئی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی کوئی چیز نہیں آ پا رہی، فاقہ یعنی فاقے ہونے لگ گئے۔ لیکن قربان جائیں کہ مسلمانوں نے، یعنی یہاں پر کوئی اگر صبح روزہ رکھے اور شام میں افطار سے پہلے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، گرمیوں میں نقاہت طاری ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں کہ مسلمانوں نے نقاہت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پتھر باندھا تھا، کسی موقع پر آقا علیہ السلام کی قمیص مبارک ہٹی تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! خندقیں میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مل کر کھود رہے ہیں، اور آخر تک اس میں شامل رہے۔ 1 مہینے تک محاصرہ کر کے اس میں کچھ مبارزات ہوئیں، جیسے عمر بن عبد ود جس نے ایک جگہ تھوڑی خندق تھی وہاں سے یہ لوگ باہر آ گئے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ 1000 سوار کے برابر تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کیے اس کے۔ کچھ لڑائیاں ہوئیں لیکن باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، اور 1 مہینے کے محاصرے کے بعد تنگ آ کر، یعنی ان کو یوں سمجھ لیں کہ اس انداز سے شکست ہوئی کہ اپنے گھروں کو مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ سر جی، یہ جذبہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے ہیں، ہمارا تجربہ نہیں ہے، اور یہ تجربہ جن کا ہے انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں یہ ہم سیکھتے ہیں۔ اب یہ جو اتنا بڑا ایک غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہوئی،
اس کے اثرات اور نتائج کیا تھے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے جیسا غزوہ احزاب کا پورا ایک اسباب کا جو پس منظر ہے، اس کا وقوع ہے، اس کا ذکر کیا، اور اگر اس کے اسباب، اس کے نتائج کی طرف ہم دیکھیں تو یقیناً کسی بھی جنگ کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. صحیح. اور غزوہ احزاب کے جو نتائج ہیں وہ تمام جنگوں میں سب سے زیادہ منفرد ہیں اور سب سے زیادہ بہترین اور اعلیٰ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہماری کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار 2 بندے بھیج دیں گے، وہ چیک کر لیے، اب اگلی دفعہ 20 بھیج دیں گے، وہ بھی چیک کر لیے، اب اگلی دفعہ یار پوری طاقت لگاؤ، ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا وہ. تو کافروں نے یہ سب کر کے دیکھ لیا تھا. یہ غزوہ احزاب پوری قوت تھی، اور جب یہ پوری قوت جیسے مفتی صاحب نے بتایا نا کہ اس کو پلٹایا ہے مسلمانوں نے، تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ دوبارہ ان کی کبھی ہمت نہیں پڑی. سب ایک طرف ہو گئے لیکن سب واپس گئے، سب واپس گئے. اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ اس کے بعد کبھی بھی کافر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا نہ سوچ سکتے تھے، نہ اس کی انہیں امید تھی. غزوہ احد میں تو تھوڑا سا دور جا کے وہ پلٹنے کی طرف آگے تھے کہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں یا اگلے سال حملہ کریں گے. لیکن اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ غزوہ احزاب کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارے درمیان اتنی نہ قوت ہے، جو تھی تو وہ لگا دی، اس سے زیادہ کیا کریں گے. تو یہ ایک اختتام ثابت ہوا ان کی مزاحمتوں کا، ان کے حملوں کا، اور یہ نتیجہ ظاہر ہوا. دوسرا اس کا جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہنے والے جو یہودی تھے نا، وہ پوری طرح کھل گئے. کیونکہ جیسے بتایا کہ منڈیوں پر ان کے اثرات تھے، کاروبار پر ان کے اثرات تھے، معاہدوں کے اندر جڑے ہوئے تھے، بڑے مزوں کے ساتھ وہ رہ رہے تھے. لیکن جب یہ غزوہ احزاب میں انہوں نے باہر مشرکین سے مل کر اندر سے خنجر گھونپنے کی کوشش کی، اچھا، تو وہ کھل کر سامنے آگے، جس سے غزوہ بنو قریظہ ہوا، جیسے آگے مفتی صاحب ذکر کریں گے. تو دوسرا اثر غزوہ احزاب کا یہ ہوا کہ منافق کی طرح کھل گیا، یہودی اپنی سازشوں میں کھل گیا، اور مومنین کی شکل میں ظاہر ہو. استحکام کے ساتھ ساتھ. وقفے کی طرف بڑھ، کیا بات ہے. وقفے کی طرف بڑھنا ہے. نہیں سر، آپ بات جی ہاں. قرآن کریم نے اس نقشے کو یوں بیان کیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. منافق کہہ رہے تھے اللہ رسول نے ہمیں دھوکہ دیا. اچھا، ہاں، اس غزوے میں مشکل میں پڑ گئے نا، بڑی مشکل تھی اندر جان بچانا. اور مومن کہہ رہے تھے کہ ہم تو اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جس نے ہر ایک کی پوزیشن کو غزوہ احزاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر کر دیا. تیسرا نتیجہ غزوہ احزاب کا یہ ظاہر ہوا کہ جو حضور علیہ السلام کے معجزے ظاہر ہوئے، 10 بندوں کا کھانا 1500 کو پورا ہو رہا ہے، اور کیا برکتیں، حضور جو کدال مار رہے ہیں تو اس کی روشنی شام کے محلات کو روشن کر رہی ہے. اس سے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا کہ یہ کیسے نبی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. چوتھا اثر اس کا یہ ظاہر ہوا غزوہ احزاب کا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ منافق اور جو کافر ہیں نا، ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے. یہ سب کھلا ایک ظاہر کرنے کی چیزیں ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، اندر سے یہ ایک نہیں ہے. اسی لیے ہیں تو 10-12 ہزار، ان کا قائد کوئی نہیں ہے، ان کا لیڈر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اتفاق ہی نہیں ہے، بھلے سارے قبیلے جمع ہوئے لیکن جمع کسی اچھے کام کے لیے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے. بالکل. اور آخری اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا غزوہ احزاب کا کہ یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ مذہب اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا اپنے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے گہرا. اس لیے کہ دیکھیں کہ یہودی جو ہے نا وہ کافروں پہ شک میں پڑ گئے، کافر یہودیوں پہ شک میں پڑ گئے، اور بعض قبیلے والوں کو مسلمانوں نے لالچ دیا کہ تم اتنی کھجوریں لے لینا، ابھی یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ ریڈی ہو گئے کہ ہم لے کے چلے جائیں گے. تو اس غزوے نے یہ ظاہر کیا کہ مسلمان وہ واحد قبیلہ ہے یا وہ واحد جماعت ہے جو اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے، خالص ہے. باقی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے دین کے ساتھ خالص ہو، دین کے ساتھ مخلص ہو. ان کے سارے جو عیوب تھے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو گئے. یہ چند نتائج. اور پھر سر کوئی بھی آسمانی مذہب ایسا ہے ہی نہیں جو انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو. ایک وقفہ ہے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور آج ہم اسلامی مہمات پہ بات کر رہے ہیں۔ اصل میں جب کوشش کی جاتی ہے تو مہم اس اجتماعی کوشش کا نام ہے کہ جو کسی ایک خاص مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اور اسلام نے صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن حکیم پر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے ایک بہترین زندگی ہی نہیں گزاری، بلکہ اپنے کردار کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے ان قربانیوں کا عملی ثبوت بھی دیا۔ اور قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جان قربان کرتے ہو، قربانی یہ ہے کہ آپ سختیاں اٹھائیں، آپ جو ہے صعوبتیں برداشت کریں، جن کا کہ تذکرہ یہاں پر ہوا کہ مسلمانوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی صعوبتیں برداشت کیں، سختیاں برداشت کیں، اور پھر بھی آپ نے اپنے استقامت کو جو ہے وہ قائم رکھتے ہوئے جو دشمنان اسلام تھے ان کو ڈیفیٹ دی۔ اب بات یہ ہے سر محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب، اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوات ہیں۔ یہ ایک بڑا غزوہ کہ جس میں مسلمانوں نے اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے اور اپنی استقامت کے ذریعے کفار کو شکست دی، ان کو مایوس لوٹنے پر مجبور کیا۔ اور جیسے کہ یہاں پر ابھی تذکرہ بھی ہوا، حافظ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہت ساری جو قومیں تھیں ان کے جو معاملات ہیں وہ منکشف ہو گئے، دنیا کے سامنے منکشف ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں غزوہ بنو قریظہ پر۔ یہ کہاں ہوا، کب ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ دیکھیں، اس کو میں تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کروں گا غزوہ احزاب کے اخیر سے، کہ غزوہ احزاب جو ہوا تو اس میں مین کردار جو تھا جی سر، وہ یہودی قبائل کا تھا۔ اچھا جی، میں نے کہا نا کہ یہی اٹھ کر مکے میں گئے ہاں، اور وہاں جو دشمنان اسلام تھے ان کو ابھارا، لالچیں تھیں، ساری چیزیں ہوئیں، اور اس میں ان کا کردار خاص طور پر جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ کھل کر سامنے آ گیا نا، اب دشمن کھل کر آ رہا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکمت عملی کے تحت اسے نظر انداز فرماتے اور معاہدے کو ترجیح دیتے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اور معاملات بھی تھے۔ اچھا، اس میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ یہ غزوہ خندق یا احزاب یہ کوئی معمولی غزوہ نہیں تھا، یہ بڑا سخت قسم کا تھا، اور اس میں یہاں تک کہ یہ اہل یہود جن کا شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ جہاں پر جاتے ہیں تو یہ اپنے لالچ میں آ کر ان کو اچھا بھی کہتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ اچھا یعنی انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا دین اچھا ہے، ہمارا دین اچھا ہے۔ اچھا، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم تو مشرکین ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، مسلمان کم از کم اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا نبی الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے، لیکن انہوں نے اس وقت کہا کہ نہیں جی تمہارا دین اچھا ہے، اور جی اور باقاعدہ روایات میں یہ الفاظ ہے کہ ان کے کچھ عمائدین نے بتوں کو سجدہ بھی کیا۔ جی یہ ایسے لوگ ہیں، اچھا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، کبھی کسی معاہدے کو پورا نہیں کیا۔ اب قرآن اٹھا کر دیکھیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کا ظہور ان پر فرمایا، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے، انبیاء کو شہید کیا ہے، معاذ اللہ بار بار عہد کو توڑا ہے، اور عہد توڑنے میں تو یہ مشہور ہے۔ قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کیا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ انہوں نے مشرکین کو ایمان والوں سے افضل قرار دے دیا۔ اچھا جی، انہوں نے باقاعدہ بتوں کو سجدے کیے، اور یہ اتنا سخت غزوہ تھا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی اوپر نیچے ہر جانب سے مسلمانوں پر لشکر آ گئے نا، یعنی اتنا سخت گھیراؤ ہو گیا، اور کہا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے، اور گمان کرنے والوں نے کیا کچھ گمان نہیں کیا، فرمایا کہ یہی وہ موقع تھا کہ ہم نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا، ان کا امتحان لیا، اور ایمان والے کیا کہہ رہے تھے؟ جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے آیت کریمہ پڑھی کہ یہی تو وعدہ ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ اس وعدے پر، اس آزمائش پر پورے اترے، منافقین اور کفار خائب اور خاسر ہوئے۔ اب یہی معاملہ تھا، جی اب یہی معاملہ تھا کہ جو وہاں سے واپس آتے ہیں، ایک مہینے کا کم و بیش سخت محاصرہ،
فاقہ کرتے رہے، اور کہتے ہیں نا کہ فاقہ کرنے کے باوجود ان کے ایمان متزلزل کیوں نہیں ہوئے؟ تو علامہ اقبال نے پھر کہا نا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ان کے وجود میں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، منور و روشن تھا، اسی لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب اس کے بعد چونکہ بنو قریظہ جو تھے، بنو نذیر جو تھے، ان کو پہلے ہی جلا وطن کیا گیا تھا ان کی خواہش کے اوپر، سارا مال انہوں نے چھوڑا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جا کر بھی انہوں نے سازشیں ختم نہیں کی، سازشیں برقرار رہیں، ساری چیزیں برقرار رہیں، اور بعد میں یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں نے ڈر کر ہمیں جلا وطن کیا ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، اس وقت جھک رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے یہ کام کیا۔ بنو قریظہ کے سارے معاملات کھل کر سامنے آ گئے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام مسلمان تھکے ہارے جب وہاں پر پہنچے مدینہ منورہ میں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فوراً حکم فرمایا کہ جاؤ بنو قریظہ کا محاصرہ کرو۔ کیوں؟ کہ ان کی ساری سازشیں، ان کی دشمنیاں بالکل سامنے آ گئی تھیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر صحابہ کرام انتہائی تھکے ہوئے تھے، ایک مہینہ جو ہے نا محاصرہ رہا، ساری چیزیں، اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا، اور لبیک کہتے ہوئے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ صحابہ اکرام اتباع کرنے والی کیسے تھے، کہ فرمائے کہ ان کانا سامعا و مطیعا، کہ جو بھی سننے والا ہے میرے قول کو، جو اطاعت کرنے والا ہے، فرمائے کہ فلا یصلین العصر الا بنی قریظہ، تو وہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھے۔ اچھا کچھ صحابہ نے جلدی کی، لیکن بنو قریظہ عصر سے پہلے نہ پہنچ پائے، تو اب معاملہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا بھئی عصر کا وقت تو ہو گیا ہے، ہمیں پڑھ لینی چاہیے، کچھ نے کہا نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پہنچ کے پڑھنا، کچھ نے پہلے پڑھ لی یعنی وقت عصر ہو چکا تھا، کچھ نے بعد میں پڑھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ ماجرا عرض ہوا، فرمایا کہ تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد جب محاصرہ کیا، یہ بنو قریظہ گھبرا گئے، اور اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ثالثی تھی، تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا، اور بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے یہودی تھے ان کی سرکوبی کی جائے، اور ان کی خواتین جو تھیں ظاہر ہے کہ وہ بھی اس میں شریک تھیں، تو ان کو قیدی بنا لیا جائے، اور یوں اس طریقے سے یہ جو غزوہ ہے یہ ختم ہوا۔ اور اس میں پھر پچھلی اسٹریٹجی کی وجہ سے اس میں فتح ہو گئی۔ جی جی، اچھا اب اس میں معاملہ کیا ہے کہ یعنی یہاں پر جب دشمن کھل کر سامنے آ جائے اور لڑائی کا کوئی بہانہ نہ چھوڑے، کوئی موقع نہ جانے پائے، پھر اس کی سرکوبی ضروری ہوتی ہے۔ اور غزوہ احزاب میں ایک کردار کا عرض کروں گا، حضرت نعیم رضی آپ کی اللہ بات تعالیٰ آپ فرمائیے گا، یہی اسٹریٹجی ہمیشہ ہونی چاہیے مسلمانوں کی کہ خود پرامن رہیں، لیکن اگر حملہ ہو تو پھر صحیح جواب۔ دوسری ایک بات اور بھی ہے، فرمائیے سر۔ کہ دیکھیں دشمن کو بعض اوقات معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو غدار ہو، اس کو نہیں کر سکتا، جو منافقت کرتا ہو، پیٹھ میں چھرے گھونپتا ہو، اسے پھر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں غزوہ احزاب میں، خندق میں ڈپلومیسی اختیار فرمائی، اور جو ان کے حوصلے پست ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ سر محترم حافظ صاحب، آپ کی اجازت ہے تو ایک وقفے پہ ہم جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ دریافت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشن سب کے لیے کا یہ آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، اسلامی مہمات پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب تشریف فرمائیں، اور محترم حافظ علامہ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں، اور ہم ان غزوات پہ بات کر رہے ہیں، اس تاریخ پہ بات کر رہے ہیں کہ جس تاریخ کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کس طرح سے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے کبھی نہیں چوکنا چاہیے۔ اب جب مختلف غزوات کی یہاں پر بات کی گئی ہے، تو محترم حافظ صاحب ہم بات کرتے ہیں غزوہ بنی لحیان کی، اس کے اثرات اور اس کے نتائج کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ایک خوبصورت تسلسل کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے غزوات کا۔ ہم نے بہت بڑے غزوہ احزاب پہ بات کی، اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے غزوہ بنو قریظہ پہ ہم نے بات کی۔ یہاں تک تو سننے والوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودیوں نے بیچ میں معاہدہ توڑا، تو پھر بنو نذیر پہلے نکل گئے تھے، بنو قریظہ کو قتل کیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ مدینہ یہودیوں سے صاف ہو گیا، اور کئی دشمنوں سے صاف ہو گیا، اور کئی دشمن کھل کر سامنے آ گئے۔ یہ بات ہے، آپ سمجھ لیں 5 ہجری کے اینڈ کی اور 6 ہجری کے شروع۔ 5 میں احزاب وہ اس کے اینڈ کی بات، یہ اس کے اینڈ کی بات ہے۔
اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چھٹی ہجری کے پہلے 6 مہینے ہیں نا، یہ دشمنوں سے فراغت کا ٹائم ہے. اچھا. اس ٹائم میں 6 مہینے تک اللہ کے رسول نے صحابہ کو ذکر کرایا، استغفار کرایا اور منازل طے کرائیں، اور ان کا جو کریکٹر بلڈنگ اور ان کا ایمان کی جو مضبوطی، جس کو حضور کہتے تھے نا جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جہاد، یہ جہاد اکبر ہے، اس کی تھوڑی تیاری کرائی. اچھا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے 200 بندے لے کے آپ گئے بنو لہیان کی طرف. اس کو تھوڑا سا آپ جوڑ کر اگر دیکھیں گے بنو لہیان کو، تو یہ جڑتا ہے 4 ہجری سے. 4 ہجری میں بنو لہیان والوں نے یہ کیا تھا کہ حضور کے پاس آئے تھے اور آ کے کہا ہمیں چند مبلغ دے دو. حضور نے ان کو 6 مبلغ دیے. یہ 6 مبلغ لے کر گئے. بنو لہیان آپ سمجھ لیں مکہ کے بارڈر پر ہے. اچھا. یہ مدینہ سے بہت دور ہے، 30 میل کے فاصلے پر ہے، مکہ کے قریب ہے. انہوں نے رجی مقام پہ راستے میں نا اپنے آپ کو کھول دیا اور کہا ہم نے تمہیں مارنے کے لیے لایا ہے. وہ 6 جو وہ 6 بندے لڑے، 6 صحابی. عبداللہ بن طارق تھے اس کے اندر، خبیب بن عدی تھے، بڑے صحابہ تھے. 3 تو وہاں شہید ہو گئے. اچھا. 3 کو یہ پکڑ کے لے گئے. ایک اور صحابی نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، وہ بھی شہید ہو گئے. 2 کو انہوں نے پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کیا اور مکہ والوں نے ان کو مارا. یہ ایک بڑا واقعہ تھا 4 ہجری کا. لیکن حضور غزوات میں گھرے ہوئے تھے اور یہ تھا بھی مکہ کے قریب، یعنی بہت دور کا سفر تھا، تو حضور نے اس کو مؤخر کیا. لیکن حضور اپنے صحابہ کو بھولے نہیں. کیا بات ہے. جب 6 مہینے یہ کریکٹر بلڈنگ کی بات کی نا، اب حضور نے کہا مجھے جانا ہے وہاں. 200 صحابہ، 200 بندے حضور نے لیے. عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے پیچھے خلیفہ مقرر کیا. 200 بندے لے کے آپ، اور لوگوں کو کہا ہم شام جا رہے ہیں. صحابہ نے سمجھا شام کا سفر ہے تاکہ جاسوسوں کو پتہ نہ چلے. اچانک حضور علیہ السلام نے آپ سمجھیں کہ شام سے کٹ لیا اور آپ رجی کے مقام کی طرف پلٹے اور راستے میں جو ہے وہ بنو لہیان کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا. جہاں آپ کے صحابہ مارے گئے تھے نا، حضور وہاں پر بھی آئے. یعنی جہاں حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے اس جگہ پہ حضور آئے، اور ظاہر وہاں ان کے لیے دعا ہوئی اور ان کے لیے فاتحہ ہوئی، اور حضور نے کہا کہ ہم تمہاری شہادت کے گواہ ہیں. یعنی 2 سال گزر چکے ہیں لیکن حضور ان کی مقام شہادت پہ آئے. لیکن آگے بنو لہیان والوں کو خبر ہو گئی کہ حضور آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا انہوں نے اپنے ساری فیملیز کو لیا اور پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے. اچھا. حضور علیہ السلام 200 صحابہ کو لے کے بنو لہیان پہنچے اور دیکھا وہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے. حضور نے وہاں پڑاؤ رکھا. پھر حضور نے لشکروں کو بھیجا پہاڑوں کی طرف کہ کوئی بھی مل جائے اس کو پکڑ کے لاؤ، بدلہ لینا ہے ان سے. لیکن کوئی نہیں ملا. پھر حضور علیہ السلام نے 30 میل دور ہیں آپ مکہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 20 میل اور حضرت ابو بکر، حضرت علی کو 10-10 بندے دے کے جو ہے نا آگے بھیجا. بولا آگے تک جاؤ، اور آگے تک جا کے انہوں نے دیکھا اور مکہ والوں کی حرکت پہ نظر رکھی. اتنے ڈر گئے کہ بہت دور بھاگ گئے. ہاں، وہ انہوں نے یہ کیا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام وہاں پر 14 دن رکے. ایک ہوتا ہے نا بندہ آیا بس 2 گھنٹے رکے اور بھاگ گئے، نہیں. آمنہ کا لال کائنات کا سب سے بہادر انسان 14 دن وہاں یہ آپ سمجھیں کہ مرد مجاہد بیٹھے رہے، اور آپ نے وہاں ارد گرد کے قبائل کو دعوت اسلام دی. یہ اس کا فائدہ ہوا. اور سب سے اس کا جو بڑا اثر اور سبق ملا کہ دشمن کو سبق دینا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ دشمن کے لیے تیاری، 2 سال تک آپ دیکھیں 4 سے 6 ہجری دشمن کے لیے تیاری کر کے نکلے، جو آپ نے سبق کی بات کی. اور دوسرا سبق یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے مکہ والوں کو مکہ کے بارڈر پہ ڈرایا آ کے. اچھا. میں وہ ہوں جو اب 200 بندے لے کے بھی مکہ کے بارڈر پہ آ سکتا ہوں. اور اب طاقت تھی. اس کا اظہار آپ دیکھیں. وہ مکہ والوں کے دل روب سے بیٹھ گئے کہ انہوں نے کل ہمیں احزاب میں مارا ہے، شکست دی ہے، اور اب یہ ہمارے یہاں بارڈر پہ آ کے کھڑے ہیں. حضور نے 14 دن وہاں سکون سے گزارے، تبلیغ کی، دعوت دی، اور وہاں اپنا کام مکمل کیا، دستے دوڑائے. سب کرنے کے بعد پھر حضور نے کہا بھئی 14 دن ہو گئے کہ بھئی اب ہم نے پلٹنا ہے. حضور کی وہ بنو لہیان سے پلٹنے کی دعائیں بھی حدیثوں میں ہیں. آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حابدونا. ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ رہے ہیں، اسی کی طرف توبہ کر رہے ہیں، اسی کی حمد کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایک قدم اپنے رب کے لیے. تو یہ 6 ہجری کا درمیان ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 بندوں کو لے کر یہاں تک تشریف لائیں، اور کامیابی کے ساتھ کوئی بندہ تو نہیں ملا اس اعتبار سے کہ کسی کو آپ نے بدلہ لیا ہو، لیکن اس کے جو جتنے اسباق ہمیں دائیں بائیں کے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، وہ ہمیں بنو لحیان میں نظر آتے ہیں۔ ماشاء اللہ سر، میں سوال جلدی سے پوچھ لیتا ہوں، 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، کہ یہ جو غزوہ ذی قرد ہے یہ کیوں پیش آیا تھا، اور پھر اس میں جو صحابہ کرام کی جانثاری ہے سر اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں غزوہ احزاب ہوا نا 5 سنہ ہجری میں، سر تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرما دیا تھا، اور پھر تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اس کے بعد وہ اسلامی ریاست مدینہ پر کبھی حملہ نہیں کر سکے، یعنی یہ آخری مہر لگ گئی ان پر۔ اب اس کے بعد یہ مسائل تھے کہ جو مدینہ منورہ سے باہر مسافرین ہیں، کوئی سفر کو جا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، یا کوئی تجارتی لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، کچھ مسلمان، تو وہاں پر کفار حملہ کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب ہوا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 20 جو ہے نا وہ اونٹنیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ دودھ دھوتے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی آ کر پلاتے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام عینہ بن حصن تھا، یہ 40 سواروں کے ساتھ آیا اور اس نے ان کو شہید کیا اور 20 اونٹنیاں لے کر چلا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے کو چھوڑا نہیں، کیوں؟ اب معاملات آگے جا رہے ہیں نا۔ اب جس طرح مدینہ منورہ میں ان کا آخری حملہ، اس کے بعد وہ حملے کی یعنی طاقت میں نہ رہے، اب اس کے بعد یہ بھی دیکھنا تھا کہ کوئی ہمارے مسافر کو بھی نہ چھیڑے، ہمارے کسی تجارتی قافلے پر بھی حملہ آور نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بھی سرکوبی فرمائی اور کچھ سواروں کو وہاں پر بھیجا، اور جب یہ وہاں پر گئے تو یہ ڈاکو تھے، چونکہ یہ پہاڑوں پر چڑھ گئے، تو صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان سب کو واصل جہنم کیا، اور اس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ جانثار صحابہ، وہ جو 20 اونٹنیاں لے کر گیا تھا اسے بھی واپس لیا، اور ایک طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جو انہوں نے شہید کیا تھا اس کا بھی بدلہ لیا۔ اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ مسلمان کہیں پر بھی ہے، کسی ملک میں رہتا ہے نا، اور جو حاکم وقت ہے، اگر اس کے ملک میں رہنے والے کوئی بھی جو بطور ذمی کافر بھی رہ رہا ہے لیکن وہ تمام قوانین کو مانتا ہے، مسلمان ہے، اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو حاکم وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کے نقصان کی تلافی کی جائے۔ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 20 اونٹنیاں تھیں، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی امت پر رحم فرمانے والا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا کہ منافقین ہوں، غدار ہوں، پیٹ میں چھلک ہوں اپنے والے ہوں، تو پھر ان کی سرکوبی کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے یہ معاملہ فرمایا، اور اس سے ایک بڑا سبق یہ ہے، نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ اب جو مسافر تھے، جو وہاں پر تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، وہ بھی بالکل بے فکر ہو گئے کہ اب ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا لوگ۔ جی بہت شکریہ محترم مفتی سہیل اعظم امجدی صاحب، حافظ علامہ اویس احمد صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسلامی مہمات پہ ہم نے آج بات کی، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اس دین کو ماننے والوں کے لیے، اور جیسے کہ ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک اسلامی ریاست میں چاہے غیر مسلم ہوں، جن کو ہم عام زبان میں اقلیت کہتے ہیں، یا مسلمان ہوں، اگر وہ کسی ریاست کے شہری ہیں اور ایک اسلامی ریاست ہے تو اس ریاست کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے۔ حکمرانوں پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کریں، اور ہمارا آپ کا سب کو یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلامی ریاست کی آبیاری کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اپنی جان اور اپنے مفاد کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔